اور یہ حقیقت بات ہے میرے بھائیوں، اس امت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پہ مال اور وقت کے اعتبار سے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسان ابوبکر کے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا آپ کسی کو اپنا مال دے سکتے ہیں یا وقت زندگی، آپ بھی وقت دے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا مال خرچ کریں گے یا وقت۔ ایون جو مال بھی آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی وقت ہی ہوتا ہے، کیونکہ وقت لگا کے آپ نے مال کمایا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے وقت اور مال کے اعتبار سے سب لوگوں سے بڑھ کے مجھ پہ احسان ابوبکر کا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا۔ سر توحید ہر جگہ اوپر ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ البتہ ابوبکر میرے دین کے اعتبار سے اور مودت کے اعتبار سے میرے دوست، میرے بھائی، لیکن خلیل اللہ ہی ہے۔ ایک استعمال کیا ہے نہیں، احسان یہ احسان ہی ہوگا نا، موسن ہی ہوگا نا، احسان بلا۔ ایک روایت ترمذی میں ہے، وہ ضعیف ہے، میں ساتھ بیان کر دوں۔ اس میں الفاظ ہے کہ میں نے دنیا میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ اتار دیا سوائے ابوبکر کے۔ یہ روایت اصول محدثین پہ کمزور ہے، لیکن جو میں نے روایت بیان کی ہے نا وہ صحیح بخاری کی ہے، وہ اس میں آلموسٹ فٹ ہی نہیں بیٹھتی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع نہیں جانے دیا نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ میں کہیں پہ بھی کمزوری نہیں دکھائی پوری زندگی۔ آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، عروہ ابن زبیر حضرت ابوبکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام پہ جو کافروں نے مصیبتیں ڈھائی تھیں ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں۔ احد کا وقت تو سب کو پتہ ہے، تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکے کا دور تھا، تو عقبہ ابن ابی معیط جس نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندھے پہ اوجڑی لا کے اونٹ کی رکھ دی تھی، پھر سیدہ فاطمہ آئی اور انہوں نے ہٹائی، اس نے نبی علیہ السلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اتنی زور سے کھینچی، گلا دبایا، قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکلا۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا، اور قرآن کی وہ آیت پڑھی، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ واپس چلے جاؤ، ہمیں آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ کیا تم اس کو نقصان پہنچاؤ گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے؟ اور جب ہاشم قبیلے والے یہ بات سنیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا انجام جانتے ہو، ہزاروں لوگ مارے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابوبکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 12 بندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے، اور ان 12 میں حضرت ابوبکر بھی شامل تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ اس وقت بھی کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں، پیچھے نہیں بالکل ہٹے۔ ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا، تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاڈلا ہوں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہ۔ تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، تو کہا اس کا باپ ابوبکر۔ پوچھا اس کے بعد، کہا عمر، اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا، آپ نام لیتے کہ میرا نام کوئی نہیں لیا، پھر میں خاموش ہو گیا کہیں میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہوں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، اور پھر عمر ہے، اور پھر عثمان ہے، اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کس سے اوپر ہے، ان تینوں کے اوپر۔
لیکن یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی صحابہ میں فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ ایکسکلوڈنگ اہل بیت ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام بھی اہل بیت کو ایک الگ سے آئیڈینٹی تصور کرتے تھے، اور محدثین بھی، ورنہ تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سیدنا ابو بکر بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ کہیں کہ میں رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑھ کے محبوب ہوں، کبھی بھی نہیں یہ جرت کریں گے۔ اس کے الٹ آپ کو حدیثیں بخاری مسلم میں مل جائیں گی، وہ ٹاپک الگ ہے۔ میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوں، محدثین کے ہاں، صحابہ کے ہاں جب کبھی بھی صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادر دین اہل بیت ہوتا ہے، یعنی اگر یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ، حسن و حسین، حضرت علی شامل نہیں ہے، وہ ہاں وہ الگ سے ہے، وہ کیٹیگری الگ ہے، وہ اہل بیت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ اور یہ اہل بیت کی کیٹیگری اتنی سٹرونگ ہے، آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے فضائل پہ چیپٹر الگ ہے، اہل بیت پہ الگ ہے، اور امہات المومنین پہ الگ ہے۔ ایون امہات المومنین کو بھی اہل بیت سے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی ٹرم جو محدثین کے ہاں مانی جاتی ہے، اگرچہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں، لیکن وہ اسپیسیفکلی سیدنا علی، حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کی۔ تو یہ میں آپ کو کیٹیگری بتا دوں۔ تو بہرحال یہ خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، محمد ابن حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت علی کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی، وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی اسلام نے ان کو منع کیا تھا، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ بعد میں انہوں نے کچھ شادیاں کی، اس سے بھی اولاد ہوئی، جس میں حضرت سیدہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی، ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے فضائل کے چیپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا، ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر۔ تو میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر۔ اور ان کا میں تیسری دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا، لیکن وہ تو علی تھے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمانوں سے مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان ہی ہوں، بہت بڑا پیر فقیر یا کوئی اپنے آپ کو ایکسٹراڈنری نہ ماننا شروع کر۔ اس حدیث میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو خود مولا علی نے بیان کیا۔ پھر بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے سقیفہ بنی ساعدہ والی، جو اختلاف ہوا تھا، اس میں آپ کو پتا ہے سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابو بکر کی 6 مہینے تک، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئی، ان کی تیمارداری کرتے رہے، پھر سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ان سے کم ہونا شروع ہو گیا۔ جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی تو ظاہر نبی اسلام کا ایک وہ معاملہ تھا، تو پھر انہوں نے حضرت بکر کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا۔ اس حدیث کو روایت سیدہ عائشہ کر رہی ہے، اور حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ سیدنا علی کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عمر نہ جائیں، کیونکہ ان کے مزاج میں ذرا تیزی تھی۔ تو حضرت ابو بکر حضرت علی کے گھر جانے لگے تو حضرت عمر نے روک لیا، ان کا آپ کو میں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ ہائے ہائے، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والوں سے ہمیں کوئی شر کی امید نہیں ہے۔ ان کو تھا کہیں بلا کے ایجنسیوں کے ہاتھوں گرفتاری نہ کروا دے، آج کے دور میں بات کروں۔ تو حضرت بکر اکیلے گئے۔ سیدنا علی نے حضرت بکر سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی قربت کے ناطے اور آپ کے اہل بیت ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مشورے میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ تو سیدنا بکر نے رونا شروع کر۔ رونے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ٹیکنیکلی مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، لیکن وہ کیوں ہوا وہ میں نے پورا 3 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا۔ مسئلہ 55B، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ۔ جب رونا شروع کیا تو سیدنا علی نے کہا کہ بس
اب میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا. بارے میں کہ آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں. اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں بیعت کر سکوں. یہ ہے للہیت. ورنہ وہ کہتے کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں، باہر جا کے بتا دینا. یہ کام ہوتا تو اکڑ والا ہوتا، لیکن وہ تو علی تھے. اکڑ تو دور دور تک نہیں تھی، زہد تھا، عاجزی تھی، اللہ کا تعارف تھا. کہا میں اعلانیہ بیعت کروں گا آپ کی. آج کے ہوتے تو کہتے جی باہر جا کے آپ بتا دیں، میں ایک ٹویٹ کر دوں گا پیچھے سے کہ بس ہو گئی ہے ہمارا آپس میں. ظہر کے وقت بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سیدنا ابوبکر نماز کے بعد ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے فضائل بیان کیے، اور پھر بیان کیا کہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی، اور پھر ممبر سے نیچے اتر آئے. پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنے بیعت نہ کرنے کی وجوہات بتائیں، اور پھر اعلانیہ بیعت کی، اور حضرت علی ممبر سے اترے تو تمام مسلمان پھر حضرت علی سے خوش ہو گئے کہ انہوں نے اس مسئلے میں قربانی والا معاملہ کیا.